نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم ودائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز ساتھیو، دوستو، عزیزو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ طہارت کا مفہوم کیا ہے، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا۔ اب طہارت ہم نے دو چیزوں سے حاصل کرنی ہے، ایک ہے حدث اکبر یعنی چھوٹی ناپاکی جس سے ہم وضو کریں گے، اور دوسرا ہے حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی جس سے ہم غسل کریں گے، اور غسل جن چیزوں سے ہوگا وہ عرض کیا تھا۔ اب آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی یہ جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ وضو کے فرائض کون سے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے سورۃ المائدہ سے ہے، پارہ نمبر 6 ہے، اور آیت مقدسہ نمبر بھی 6 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم وضو کریں نماز کے لیے، بالخصوص نماز کا یہ لفظ آیا یہاں پہ، لیکن ہم نے طہارت جو حد سے اصغر سے حاصل کرنی ہے وہ صرف نماز کے لیے نہیں، قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو حد سے اصغر سے ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے یعنی وضو وغیرہ، اس کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اور چہرے کی جو لمٹ ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسری کان کی لو تک ہے۔ یہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے اور داڑھی بھی بالخصوص گنجان ہے تو اس کو داڑھی کا خلال کرنا پڑتا ہے۔ خلال کا مطلب ہوتا ہے انگلیاں ڈال کے ہم اپنی داڑھی میں خلال کریں، یعنی جلد تک پانی پہنچ جائے۔ تو یہ جو خلال ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جلد کو تر کرنا ضروری ہے، چہرہ دھونا ہے نا، تو چہرے کی یہ لمٹ ہے۔ دوسرا فرض ہے بازو دھونا، اور بازوؤں میں کوہنیاں شامل ہے، کوہنیوں سمیت بازو دھونا ہے۔ اور جب بازو ہم دھوئیں گے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ہمارے تمام عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست ساتھی یہ سمجھ لیں کہ اچھی طرح وہ یہ اہتمام کریں کہ بازو اس میں شامل ہو جائیں اور کوہنیاں شامل ہو جائیں، کوہنیاں ضروری ہیں اس میں شامل ہونی۔ تو یہ اس کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ کیونکہ ہم فرض ڈسکس کر رہے ہیں تو سر کا مسح کرنا ہے۔ پانی ہم لیں گے، ہاتھوں کو لگائیں گے اور پانی چھینک دیں گے، اور جو پانی ہاتھوں کو لگا ہوا ہے اس سے ہم سر کا مسح کریں گے۔ چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، اس میں ٹخنے ہمارے شامل ہیں۔ یہ اہتمام کرنا ہے، ہم نے توجہ رکھنی ہے کہ جب وضو کریں تو ٹخنے اس میں شامل ہونے چاہیے۔ تو یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ اگر اس میں کوئی حصہ خشک رہ جائے گا وضو نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ نماز کی بنیاد یہ وضو اور طہارت ہے۔ اسی طریقے سے خواتین بعض نیل پالش لگا لیتی ہیں، ان کو یہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ وہ انہوں نے اپنے جب بازو دھونے ہیں تو اس میں انگلیاں شامل ہیں، ہاتھ شامل ہیں، ہاتھوں کے پورے شامل ہیں اس میں۔ تو اگر کوئی ایسی نیل پالش لگی ہے یا کوئی چیز لگی ہے جسم پہ تو اس کو ہٹانا پڑے گا۔ دوسری طہارت تھی جس کو حد سے اکبر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حد سے اکبر سے
پاک ہونے کے لیے طہارت حاصل کرنی ہے، اور وہ ہے غسل۔ اب غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، یعنی کلی اس طرح کرنا کہ منہ میں پانی ڈال کے گلے تک پانی کو لے جائیں اور مکمل صفائی کریں۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو پھر غرارے کرنے چاہیے۔ پانی میکسیمم جو گلے تک لے جا سکتے ہیں لے جا کر اچھی طرح منہ کو صاف کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا۔ جب ہم ناک میں پانی ڈالیں تو اس کا اہتمام کریں کہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ ہم ناک میں اس کو اچھی طرح ناک صاف کریں تاکہ ناک میں کوئی گندگی نہ رہ جائے۔ تو یہ دوسرا فرض ہے غسل کا۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر کم از کم ایک دفعہ اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا معمولی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک ہم نے پانی بہانا ہے اور غسل کرنا ہے، اور جسم کا معمولی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں بھی اس کا خیال رکھنا ہے مردوں کے لیے جن کی داڑھی ہے اور گنجان داڑھی ہے، اور خواتین کے ظاہر بال بڑے ہوتے ہیں سر کے بال، تو وہ اس کا اہتمام کریں گے، خیال کریں گے، احتیاط کریں گے کہ کوئی ایسا جو جسم کا حصہ ہے بالوں کے نیچے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ میرے عزیزوں دوستو، یہ جو وضو یا غسل کی ابھی ہم عرض کر رہے تھے، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنا، یہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے مومن کا جو ہر عمل ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب موجود ہوتی ہے، لہذا مسلمان کا ہر عمل وہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی لمحہ جو ہے اپنی زندگی کا جب گزارتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارتا ہے، تو وہ مومن کا جو ہر لمحہ ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کا ہر لمحہ اپنی اطاعت، اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔